یہ آنکھ جو ہے جب آپ اس کی تربیت کرتے جائیں گے اچھائی اور برائی کی تمیز بھی آپ دیتے جائیں گے، اور اپنی آنکھ کی تربیت آپ نے اگر کر لی تو پھر، اور وہ آنکھ ہمارے باطن کی آنکھ ہے، ہمارے اندر ہے، اس دل کی آنکھ بھی ہے، اس دل کے کان بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، تین چیزیں اس کی وہاں پہ کنٹرول جب تک نہیں ہوں گی، ذہن کی آنکھ کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ جو باطن کی آنکھ ہے اس آنکھ سے کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کی جو فراست ہے نا، جو اس کی سوچیں ہیں، اس تک کوئی نہیں جا سکتا، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اور اس کی زبان رحمان کی تلوار ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک دن میں یا اس طرح نہیں ہوتی، یہ تربیت میں آتی ہے کہ ہماری تربیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے حیا۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جس کے اندر حیا ہے اس کا ایمان اس کو بچا کے لے جائے گا۔ جس نے اپنے ایمان پہ ڈاکہ ڈلوا دیا، اپنے پیسے کی اتنی حفاظت کرتا ہے، بینک میں اٹھاتا ہے، گارڈ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جان مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کو اس نے سریعان چھوڑ دیا، جو مرضی لوٹ لے۔ اور جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کے اوپر جو ہے وہ کیا، اس کا ایمان بچ گیا، تو وہ اس کو نجات دے دے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حیا جو ہے مومن کا پہلی تربیت ہے مومن کے لیے، اور یہ پہلا سبق ہے تربیت کے لحاظ سے، اور سیکھنے کے لحاظ سے جو ہے، جو پہلے قرون اولیٰ کے اندر اللہ کے بندے، قرون اولیٰ میں اللہ کے بندے جو ہے قرون اولیٰ کے اندر جو ہے لوگ جو تھے، جو آج سے 600 سال پہلے، 400 سال پہلے، 300 سال پہلے جو واقعات تھے ان میں، اور جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگ تھے، قرون اولیٰ کے لوگ، ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ نیک لوگوں کے پاس جانے کا، پیر پکڑنے کا، ہاتھی پکڑنے کا، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کی ذات تک کو رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی باتیں سیکھنی ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی باتیں سیکھنی ہیں، اللہ کی جستجو کے اندر وہ سفر لے کے نکلتے تھے۔ آج وہ سفر ختم ہو گیا، آج وہ جستجو ختم ہو گئی، آج وہ سوچ ختم ہو گئی ہے۔ تو لہذا ہم سب سے پہلے اپنی جستجو کے بارے میں یہ کہ ہمارے اندر کیا آنی چاہیے، سوچ کیا آنی چاہیے، ہمارا مستقبل فیوچر جو ہے وہ کیا ہو، اس کے لیے ہم کیا حکمت عملی تیار کریں۔ بس وہ یہ ایک ہی ہے اس کے لیے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے ہر حال میں اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، رب کو اپنے آپ سے ناراض نہیں ہونے دینا، رب تعالیٰ کی میں نے محبت کو پانا ہے، اور میں نے اپنی اس آنکھ سے اللہ کا دیدار کرنا ہے، میں نے اس آنکھ سے اس دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار لینا ہے۔ اس کے لیے آپ بچا لیں تو آپ کو وقت کے لحاظ سے جب آپ پیسہ بچاتے ہیں مشکل وقت میں، وہ آپ کو کام آتا ہے۔ آج آنکھ کو بچا لیں، مشکل وقت میں یہ آنکھ کام آ جائے۔ اگر آپ نے اپنی حفاظتی تدابیر مکمل کر لی، آپ عادی بنائیں کہ روزانہ آپ کے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں سونے کے علاوہ ہر وقت جو آپ اپنی آنکھ کو چھپائیں فی زمانہ،
زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. اپنے کمرے میں بھی چل رہے ہیں آنکھ کو نیچے جھکا کے چلنے کی عادت بنائیں. اپنے گھر کے صحن میں بھی ہیں آنکھ کو نیچے لے کے جائیں. اگر آپ کو کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا کوئی ایسے آپ کے فرائض منصبی ایسے ہیں, ڈیوٹی ایسی ہے, دکانداری ہے یا کوئی اور ہے, اپنی نگاہ کو جھکائیں. ہم کہتے ہیں عورت پردہ کرے, نہیں, پردہ مرد کا بھی ہے. جب آپ اپنی نگاہ کو عادی بنائیں گے ایک وقت آئے گا آپ کے لیے عورت جو ہے ایسی ہی ہوگی جیسے ایک دیوار کی مانند ہے, ایک سوکھے درخت کی مانند ہے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ایک سیاہ رات کی مانند ہے جس میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی آپ کو.